دیکھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واسألہم عن القریة التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ دیکھیے، واسألہم عن القریۃ التی کانت حاضرۃ البحر، اے نبی آپ سوال کیجئے ان یہودیوں سے ان بستی والوں کے بارے میں جو بستی سمندر کے کنارے رہتی تھی۔ اذ یعدون فی السبت، جس وقت ان لوگوں نے ہفتے کے دن والے حکم میں زیادتی کی۔ اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا، جب ان کی مچھلیاں ہفتے کے دن کھلم کھلا سمندر کی سطح پر آتی تھی۔ وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ، اور جس دن ہفتے کا دن ہوتا لا تأتیہم کذالک، تو وہ ایسے سمندر کی سطح پر نہیں آتی تھی۔ نبلوہم بما کانوا یفسقون، ہم ان کو آزما رہے تھے ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب ان میں سے ایک جماعت نے کہا لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا، آپ ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو اللہ مہلکہم، جس کو اللہ ہلاک کرنے والے ہیں، او معذبہم عذابا شدیدا، یا اللہ تعالیٰ ان کو سخت عذاب دینے والے ہیں۔ قالوا معذرة الی ربکم، ان لوگوں نے کہا کہ ہم اس لیے نصیحت کرتے ہیں کہ اللہ کے دربار میں ہم عذر پیش کر سکیں۔ ولعلہم یتقون، اور اس لیے نصیحت کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ تقوی اختیار کر لیں۔ فلما نسوا ما ذکروا بہ، جب وہ لوگ بھول گئے اس نصیحت کو جو ان کو کی گئی،
انجینا الذین ینہون عن السوء، تو ہم نے بچا لیا ان لوگوں کو جو بری باتوں سے روکتے تھے، وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ہم نے پکڑ لیا ان لوگوں کو جو ظلم کرنے والے تھے، بِعَذَابٍ بَئِيسٍ، بہت برے عذاب میں، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، ان کے فسق و فجور کی وجہ سے۔ فَلَمَّا عَتَوْا، پھر جب وہ حد سے آگے بڑھ گئے، عَمَّا نُهُوا عَنْهُ، اس معاملے میں جس سے ان کو روکا گیا، قُلْنَا لَهُمْ، تو ہم نے ان کو کہا، كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، کہ تم سب کے سب ذلیل بندر بن جاؤ۔ یہ آیتیں ہیں بنی اسرائیل کے واقعات میں سے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں جو بنی اسرائیل تھی ان کا یہ تذکرہ ہو رہا ہے۔ داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک بڑے نبی گزرے، اور موسیٰ علیہ السلام کے گزر جانے کے بعد ایک لمبے عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کو بھیجا۔ انہوں نے بنی اسرائیل کو اللہ کا پیغام سنایا۔ ان پیغاموں میں سے ایک پیغام یہ تھا کہ بنی اسرائیل یعنی یہودی اور نصرانی، جو اس وقت تک نصرانی نہیں بنے تھے، یہودیوں کے لیے ہفتے کا جو دن ہے وہ عبادت کا دن تھا اور عظمت والا دن تھا۔ جیسے جمعہ مسلمانوں کے لیے عظمت کا دن ہے، عبادت تو ہر دن کی جانی چاہیے، لیکن دنوں میں جو سردار دن ہے، دنوں کا سردار جمعہ ہے مسلمانوں کے لیے، ہفتہ ہے یہودیوں کے لیے، اور اتوار ہے عیسائیوں کے لیے۔ تو یہ ہفتے والے دن یہودیوں کو حکم تھا کہ عبادت کرو، اور ہفتے کے دن وہ بستی جس کا تذکرہ ہو رہا ہے، اس بستی کے لوگوں کو مچھلی پکڑنے کا بڑا شوق تھا۔ جیسے ہمارے پاس بھی ہے کچھ ریٹائرڈ قسم کے بوڑھے، جس عمر میں اللہ اللہ، توبۃ اللہ، استغفار، دعا، ذکر، مسجدیں پکڑنا ہے، اس عمر میں مچھلی پکڑنے جاتے ہیں۔ صحیح ہے، یعنی نماز کے لیے، تہجد کے لیے، ذکر و اذکار کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے، مسجدوں میں وقت گزارنے کے لیے فرصت نہیں ہے، لیکن مچھلی پکڑنے کا بڑا شوق ہے۔ تو یہ شوق ہے، اس بستی کے اندر بھی یہ شوق پایا جاتا تھا۔ تو ہفتے کا دن عبادت کا دن تھا، تو ہفتے کے دن عبادت کرنے کے بجائے مچھلی پکڑنے جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کو فرمایا کہ ان سب کو کہہ دینا کہ ہفتے کے دن مچھلی پکڑنا اور مچھلی کھانا حرام ہے۔ کس کے لیے ہے یہ حکم؟ پرانی قوم کے لیے۔ ایک مرتبہ مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم کہیں بیان کر رہے تھے، اس بیان میں انہوں نے اسی طرح کا کوئی قصہ سنایا کہ مچھلی پکڑنا اور مچھلی کھانا ہفتے کے دن حرام ہے۔ اب یہ اتنی بات لوگوں نے ان کے بیان سے کٹ کر کے عام کر دی کہ ہفتے کے دن تو مچھلی کھانا حرام ہے۔ اب جبکہ مولانا کا مقصد کیا تھا؟ مولانا ایک قصہ سنا رہے تھے۔ اب جیسے آدم علیہ السلام کی شریعت میں بھائی کا بہن سے نکاح جائز تھا، اولاد تھی نہیں نا، دنیا میں دوسرے لوگ کہاں تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان، وہ دنیا میں آئے، ان کی اولاد ہوئی، تو پہلے حمل سے جو بیٹا پیدا ہوتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد کی ترتیب بھی کیا رکھی کہ ایک ساتھ لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے تھے۔ تو پہلے مرتبہ جو لڑکا پیدا ہوا وہ بعد میں پیدا ہونے والی لڑکی سے نکاح کرے گا، اور پہلے پیدا ہونے والی لڑکی بعد میں پیدا ہونے والے لڑکے سے نکاح کرے گی۔ اسی جھگڑے اس کی وجہ سے تو قتل ہوا تھا حابیل کا، تو قابیل اور حابیل کا جو قتل ہوا تھا اسی وجہ سے ہوا تھا۔
کہ قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ اسے زیادہ پسند تھی، جبکہ نکاح اس سے نہیں ہو سکتا تھا۔ حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے نکاح ہونا تھا، لیکن اس نے بھائی کو ہی قتل کر دیا۔ تو یہ واقعہ پچھلی شریعت کا ہے، اور یہ حکم پہلی شریعتوں میں ہے۔ ہماری شریعت میں کسی بھی مچھلی کھائی جا سکتی ہے، ہفتے کے 7-8 دن خوب مچھلی کھائیں، کوئی پابندی نہیں، لیکن پچھلے قوم کے اندر یہ حکم تھا کہ ہفتے کے دن مچھلی پکڑنا بھی حرام اور ہفتے کے دن مچھلی کھانا بھی حرام، اور اسی دن عبادت بھی تھی۔ تو ان کی شرارت اتنی زیادہ تھی کہ یہ عبادت چھوڑ کر مچھلی پکڑنے چلے جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سختی سے فرمایا کہ دیکھو تم لوگوں کے لیے یہ حکم سخت ہے کہ تم ہفتے کے دن مچھلی پکڑو گے تو وہ تمہارے لیے حرام ہو جائے گی۔ اب ہفتے کا دن آتا، اللہ کی طرف سے آزمائش ایسی آتی کہ عام دنوں کے مقابلے میں ہفتے کے دن مچھلیاں زیادہ باہر آتی، بقیہ دنوں میں مچھلیاں نظر نہیں آتی۔ اب ان کی عبادت میں آدھا دل اور مچھلیوں میں آدھا دل۔ اس کو اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے ساتھ جو اے نبی آپ کے ساتھ جو یہودی ہیں، ان کے آبا و اجداد کے یہ کارنامے ہیں، ان کے بڑوں نے یہ گل کھلائے ہیں، آپ ان سے پوچھئے ذرا اس قوم کے بارے میں، واسألہم، ان سے پوچھئے، عن القریۃ التی کانت حاضرۃ البحر، کہ اس بستی کے بارے میں، بستی والوں کے بارے میں، کیا؟ جو سمندر کے کنارے رہتے تھے۔ کیا سوال کرنا ہے؟ اذ یعدون فی السبت، ہفتے کے دن میں جو حکم دیا گیا تھا مچھلیوں کے نہ پکڑنے کا، ان لوگوں نے اس میں زیادتی کی، یعنی حد سے آگے بڑھ گئے۔ اور اللہ کی طرف سے آزمائش کیا تھی؟ اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا، کہ جب ان کی مچھلیاں ہفتے کے دن کھلم کھلا سطح سمندر پر آتی تھی۔ وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ، اور جس دن ہفتہ نہیں ہوتا اس دن مچھلیاں نہیں آتی۔ یہاں دیکھیے جن کے پاس پارا ہے، اس آیت کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ لا يسبتون پر لا لکھا ہوا ہے، ارے حافظ صاحب تم دیکھ لو کم از کم، اور اس کے آگے لکھا ہے تأتیہم کے بعد جیم اور 3 نقطے، ٹھیک؟ اس کے آگے لکھا ہے جیم اور 3 نقطے، اور برابر میں لکھا ہوا ہے معانقہ۔ کیا لکھا ہے؟ معانقہ۔ معانقہ کہتے ہیں گلے ملنے کو۔ اب یہاں کون کس سے گلے ملا؟ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جبرائیل علیہ السلام نے یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معانقہ کیا ہوگا، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ وقف اور فن قرأت کا ایک اصول ہے۔ فن قرأت کا مطلب صرف پڑھنا نہیں ہوتا کہ آواز کے ساتھ آپ نے قرأت سنا دی، یہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اصول ہیں۔ اور اس پر سب سے بہترین کتاب ہے جامع الوقوف، علامہ محب اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اس میں لکھا ہے کہ جہاں اس طرح کی آیت آئے کہ لا اور دونوں وقف ایک جگہ جمع ہو جائیں، کذالکا سے پہلے بھی جیم ہے اور کذالکا کے بعد بھی جیم ہے، تو اب یہاں کل ملا کر کے 3 وقف ہو گئے۔ لا یسبتون ایک وقف، لا تأتیہم ایک وقف، کذالک ایک وقف۔ اب یہاں پڑھیں گے کیسے؟ تینوں کو ملا کر بھی نہیں پڑھیں گے اور تینوں کو الگ کر کے بھی نہیں پڑھیں گے، یعنی لا یسبتون، لا تأتیہم، کذالک، 3 وقف نہیں کریں گے۔ لا یسبتون، لا یأتیہم، لا تأتیہم کذالک ملا کر بھی نہیں پڑھیں گے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ لا تأتیہم کو یا لا تأتیہم کذالک ملا کر پڑھیں، یا کم از کم کذالک نبلوہم ملا کر پڑھیں، سمجھ گئے؟ تو لا تأتیہم کذالک یا یہ ملا کر پڑھیں، یا لا تأتیہم کو الگ کر لیں، کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو ہفتے کے دن ان کو کچھ نہیں پلے پڑانا، ہفتے کے دن مچھلی پکڑنا جائز نہیں تھا، ہمارے لیے ہے۔ اب ان کے اندر شرارت تھی فطری طور پہ، پچھلے کئی رکوع سے ان کی شرارتیں سنتے آ رہے نا، جو حکم اللہ دیتے کچھ نہ کچھ اس میں سے کجی کرتے۔ اب ان کی شرارت کیا تھی
ہفتے کے دن مچھلی پکڑتے نہیں تھے، حوض بنا رکھے تھے، حوضیں، سمندر کا پانی جب آتا لہروں سے تو کناروں پر بڑے بڑے حوض بنا لیے تھے، اور اس میں پانی اندر داخل ہونے کے لیے چھوٹا سا منہ رکھا تھا۔ تو ہفتے کے دن جیسے ہی مچھلیاں آتی پانی کے ساتھ مچھلیاں بھی حوض میں بھر جاتی، تو اس دن بند کر دیتے تھے۔ ہفتے کے دن پکڑتے نہیں تھے لیکن حوض بند کر دیتے، اور اتوار کے دن آ کر کے ساری مچھلیاں پکڑ لیتے تھے۔ تو شرارت تو کی، بلکہ اللہ کے حکم کا مذاق اڑایا کہ اللہ نے کہا کہ مچھلیوں کے نام پر نہیں جانا ہفتے کے دن، اور انہوں نے مچھلی پکڑی تو نہیں لیکن آدھا پکڑنے کا نظام بنا لیا، سزا بڑی خطرناک ملی۔ اب جب یہ قوم کی شرارت سامنے آئی تو ہر بستی میں، ہر قوم میں 2 طرح کے بلکہ 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک گروہ ہوتا ہے شریروں کا، کسی کی نہیں سنتے۔ ایک گروہ ہوتا ہے شریفوں کا، جو کسی کے ہاتھ پر نہیں جاتے کہ بھائی چلو ان شریروں کو اپنے حال پر چھوڑو، ہماری زندگی اچھی گزرنی چاہیے، ہم اللہ کے احکام پر چلیں گے۔ اور ایک گروہ ہوتا ہے مصلح لوگوں کا، اصلاح کرنا چاہتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں۔ وہاں بھی 3 گروہ بن گئے۔ ایک گروہ ان کا جو مچھلی پکڑتے تھے، ایک گروہ ان کا جو نہ مچھلی پکڑتے تھے نہ ان کو منع کرتے تھے، اور ایک گروہ وہ تھا جو مچھلی تو پکڑتے نہیں تھے لیکن ان کو نصیحت کرتے تھے کہ بھئی یہ مت کرو۔ جب بہت زیادہ ہو گیا نصیحتیں، تو یہ جو درمیانی گروہ تھا جو نہ مچھلی پکڑتا تھا نہ نصیحت کرتا تھا، نصیحت کرنے والے گروہ کو اس نے نصیحت کی کیا کہا؟ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ، ایک جماعت نے ان سے کہا، کس سے؟ نصیحت کرنے والوں سے کہا، لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا، آپ ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو؟ اللہ مہلکہم، کہ ان کی شرارت کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ اللہ مہلکہم، اللہ ان کو ہلاک کرنے والے ہیں۔ او معذبہم عذابا شدیدا، یا اللہ تعالیٰ ان کو کسی دردناک عذاب میں مبتلا کرنے والے ہیں۔ تب یہ تو تباہ ہونے والے ہیں، کیوں ان کے پیچھے آپ اپنا وقت ضائع کرتے ہو؟ بات سمجھ رہے؟ نصیحت کس نے کی؟ وہ جو اب تک نصیحت نہیں کرتے تھے، جو اپنے میں مگن تھے۔ کس کو کر رہے ہیں؟ جو نصیحت پہلے سے کر رہے ہیں کہ بھئی کیوں آپ ان لوگوں کو اتنا زیادہ سمجھاتے ہو، یہ سننے کی نہیں ہے تو کیوں سمجھاتے ہو؟ ان لوگوں نے جواب دیا، اور یہ جواب ہمارے لیے بڑا کارآمد ہے۔ کیا کہا؟ معذرۃ الی ربکم ولعلہم یتقون، ہم ان کی نصیحت سے مایوس نہیں ہیں، ہم کوشش کرتے رہیں گے، 2 فائدے ہوں گے، یا تو یہ سدھر جائیں گے، اور اگر یہ نہیں سدھرے تو اللہ کے دربار میں ہم اپنا عذر پیش کر دیں گے کہ مولا ہم نے تو سمجھایا تھا، انہوں نے نہیں مانا، ہم نے تو سمجھایا، ہم معذور تھے۔ تو فرمایا قالوا معذرۃ الی ربکم، کہ ہم تو معذرت کر لیں گے اللہ کے دربار میں، ایک فائدہ۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ شریر لوگ سنبھل جائیں، سدھر جائیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں آگے، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جب ان لوگوں کو سمجھانے کے باوجود نصیحت بھول گئے تو ہمارا عذاب آیا۔ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهُونَ عَنِ السُّوءِ، نصیحت کرنے والے، برائیوں سے روکنے والوں کو تو ہم نے نجات دے دی، بچا لیا۔ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ، اور جنہوں نے ظلم کیا، ہفتے کے دن مچھلی نہ پکڑنے کا حکم تھا پھر بھی پکڑتے رہے، ہم نے ان کو دردناک عذاب میں پکڑ لیا۔ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ اور کیا تھا وہ دردناک عذاب؟ جب بستی میں نصیحت کرنے والے اور شرارت کرنے والے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہتے تھے تو نصیحت کرنے والے نیک لوگوں نے، علماء صلحاء فقہاء نے کہا کہ بھائی اب ہمارا تم سے کوئی رشتہ نہیں، تم اللہ کا حکم توڑ رہے ہو، عذاب آئے گا تو تم پر بھی آئے گا، ہم پر بھی آئے گا، اس لیے ہم تم سے دور ہونا چاہتے ہیں۔ تو بستی کو ان لوگوں نے 2 حصوں میں تقسیم کر لیا اور درمیان میں دیوار اٹھا دی، کہا کہ اس طرف تم رہو اور اس طرف ہم رہیں گے۔
درمیان میں ایک دروازہ بنا دیا، دن بھر دروازہ کھلا ہوتا، رات کو بند کر دیتے۔ ایک دن رات کو دروازہ بند کیا، صبح اٹھے تو جو دوسری قوم تھی، یعنی جو شریر لوگ تھے، ان کی بستی میں سناٹا تھا، آواز نہیں آ رہی تھی۔ تو لوگوں کو احساس ہوا یہ آواز کیوں نہیں آ رہی، یہ شریر لوگ گئے کدھر، بالکل سناٹا۔ تو دروازہ کھولے بغیر ایک شخص کو دیوار چڑھایا تو دیکھا کہ ان کی بستی میں سارے خنزیر اور بندر گھوم رہے ہیں۔ دروازہ کھول کر گئے، بعض لوگ اپنے گھروں میں دروازے بند کیے ہوئے تھے، ان کے دروازے کھولے گئے، ساری کی ساری بستی بندر اور خنزیر بنی ہوئی تھی۔ بوڑھوں کو اللہ نے خنزیر بنا دیا اور جوانوں کو بندر بنا دیا۔ دم نکلی ہوئی، ساری شکل بندر کی، زبان بندر والی، اپنی زبان بھول گئے۔ البتہ جیسے ہی یہ لوگ نیک لوگ ان کی بستی میں گئے، ہر بندر نے، ہر خنزیر نے اپنے اپنے رشتہ دار کو پہچان کر آ کر اس کے کپڑے سونگھنے شروع کیے۔ تو ان لوگوں نے پوچھا کیا تھا، ہم نے تم کو نصیحت نہیں کی؟ تو سر سے اشارہ کرتے، ہاں تم نے نصیحت کی لیکن ہم نے کان نہیں دھرا، ہم نے اس کی پرواہ نہیں کی، اللہ نے ہم پر عذاب بھیجا۔ یہ بندر بنائے جانے کا واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کا ہے، اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا گیا تو یہ صرف 3 دن تک زندہ رہے، اس کے بعد یہ سب ختم ہو گئے۔ یہ جو جانور ہمیں بندر نظر آتے ہیں، یہ ان سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو قوم مسخ ہو جاتی ہے، جس قوم پر عذاب آ کر شکلیں بدل جاتی ہیں، ان کی نسل نہیں چلتی جی، ورنہ پہلے سے بندر تھے، تبھی تو لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ بندر ہے۔ اگر دنیا میں پہلے سے بندر نہ ہوتے اور انہی کو سب سے پہلے بندر بنایا جاتا تو لوگوں کو کیسے معلوم ہوتا کہ یہ جانور ہے، اس کو بندر کہا جاتا ہے؟ پہلے سے بندروں کو جانتے تھے، تبھی تو دیکھ کر کہا کہ یہ بندر ہے، ورنہ کہتے کہ یہ عجیب مخلوق آ گئی کون سی۔ تو دنیا میں جو جنگلوں میں رہنے والے بندر ہیں، ان کا اس بنائے جانے والے بندروں سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ یہ بعض لوگوں نے لکھا کتابوں میں کہ دنیا میں جتنے بندر ہیں سب بنی اسرائیل کی نسل کے ہیں، غلط ہے۔ وہ بس ایک قوم تھی، اس قوم کو اللہ نے عذاب کے طور پر بندر بنایا، وہ 3 دن کے بعد مر گئے، اب ان کا دنیا سے نام و نشان ختم ہو گیا۔ قرآن مقدس میں اللہ نے اس کو ذکر فرمایا، اس لیے اب ان کو بطور عبرت اور نصیحت کے قرآن میں محفوظ کر لیا گیا۔ اور اس واقعے کا تفصیلی واقعہ سورہ بقرہ کے اندر بھی ہم پڑھ کر آئے ہیں۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے یہی فرمایا۔ تو قردۃ بندر کو کہتے ہیں، فلما عتوا عما نہوا عنہ، جب وہ حد سے تجاوز کر گئے، منع کی ہوئی چیز سے آگے بڑھ گئے، تو ہم نے ان سب کو کہا کونوا قردۃ خاسئین، کہ لوگو ذلیل ہو کر بندر بن جاؤ۔ وہ بندر بن گئے، عورتیں جو تھیں بندریاں بن گئی، مرد جو تھے بندر بن گئے، بوڑھے جو تھے خنزیر بن گئے۔ اس طریقے سے اس پوری قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک اور برباد کر دیا۔ یہ 4 آیتوں میں یہی ایک واقعہ اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ نصیحت کیا ہے؟ نصیحت یہ ہے کہ اللہ کے احکام کا مذاق نہ بنایا جائے، حیلے بہانے تلاش کر کے اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال نہیں کیا جا سکتا۔ بہانے تلاش کر کے، حیلے نکال کر کے، کچھ بھی چور راستہ کھول کر حرام کو حلال کر لینا، یہ سب مذاق ہے۔ جیسے رشوت ہے، رشوت ہے کسی بھی شکل میں دی جائے رشوت ہے۔ کام کرنا، اس کی تنخواہ سرکار کی طرف سے ملتی ہے، مزید کسی کلائنٹ کی طرف سے کوئی ہدیہ قبول کر لینا رشوت ہے۔ نہیں، ہم نہیں مانگتے، وہ زبردستی دے کر جاتا ہے، یہ چور دروازہ ہے۔ تو حیلے، کسی بھی شکل میں حیلوں کی گنجائش نہیں۔ ہاں، بعض حیلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود امت کو بتایا ہے کہ اس طرح سے کر سکتے ہو۔
جیسے مثال کے طور پر حضور نے فرمایا 1 سیر یا 1 کلو اچھی والی کھجور ہو، وہ دے کر 2 کلو خراب والی کھجور کوئی لے لے، یہ سود ہے۔ یا کوئی 2 کلو خراب کھجور لے جائے، دکاندار سے کہے کہ یہ 2 کلو خراب آپ رکھ لو، اس کے بدلے میں 1 کلو اچھی والی کھجور دے دو، یہ سود ہے، جائز نہیں ہے۔ تو حضور نے کیا فرمایا، ایسا کرو 2 کلو کھجور لے جاؤ، لے جا کر دکاندار کو فروخت کر دو۔ مثال کے طور پہ 1 درہم کے اندر تم نے 2 کلو کھجور بیچ دی، 1 درہم اپنے ہاتھ میں لے لو، اب اس کے بعد وہ 1 درہم دو اور 1 کلو اچھی کھجور خرید لو، یہ جائز ہے۔ آج بھی سونے کا کام کرنے والے، سونے کی تجارت کرنے والے مسلمان تاجر اسی پر عمل کرتے ہیں، نہیں کرتے؟ کرنا چاہیے۔ وہاں مکے اور مدینے میں تو یہی ترتیب ہے، آپ یہاں سے سونا لے جائیں گے، وہ اس کا وزن کرے گا، بتا دے گا کہ اس میں اتنا سونا ہے، اس کے یہ پیسے میں آپ کو دے رہا ہوں، وہ آپ کو فوراً سونے کے پیسے ہاتھ میں رکھ دے گا۔ آپ نے ریال لے لیے، اب آپ اس میں مزید پیسے ڈالیں یا انہی پیسوں میں دوسرا سونا اس کے پاس سے خرید سکتے ہیں۔ یہ سونا دے کر اور سونا لینا جائز نہیں ہے، اس کو پیسوں کے ذریعے سے پہلے بیچو، پھر وہ رقم ہاتھ میں لے لو، پھر ایک نیا معاملہ کر کے نئی چیز خریدو، یہ ہے جائز۔ تو ایسے بہت سے مسائل ہیں جن میں آدمی حیلوں کے ذریعے سے ناجائز کو جائز کر لیتا ہے، اور جو حیلے اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں وہ تو جائز ہیں، اور جو حیلے اللہ کے حکم سے بچنے کے لیے کیے جاتے ہیں وہ حرام ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر زکوٰۃ سال میں 1 دفعہ فرض ہوتی ہے۔ زکوٰۃ شوہر بیوی دونوں ہیں، شوہر کے پاس عام طور پر شوہروں پر کیا زکوٰۃ آتی ہے؟ ہاں اگر کوئی تجارت کرنے والا ہو تو وہ مال تجارت پر زکوٰۃ دے گا، ورنہ عام طور پر شوہر زکوٰۃ سے فری ہوتے ہیں۔ بیویوں کے پاس سونا چاندی ہوتا ہے، وہ زکوٰۃ دینے والی ہے، ان کو زکوٰۃ دینا ضروری ہے، تو کیا کرتے ہیں، رمضان کے آنے سے پہلے سارا سونا شوہر کو گفٹ کر دیتے ہیں کہ یہ آپ رکھو۔ اب جیسے ہی رمضان آیا تو بیوی ہاتھ اٹھا کر کہتی ہے کہ میں نے تو شوہر کو دے دیا۔ اب شوہر سے جب پوچھا جائے آپ کی زکوٰۃ، تو وہ کہتا ہے کہ مولوی صاحب سال کہاں گزرا، ابھی تو 1 مہینہ ہوا میرے پاس آیا، اور جب اگلا رمضان آتا ہے تو اس سے پہلے شوہر صاحب بیوی کو ہدیہ دے دیتے ہیں۔ تو اس طرح کے حیلے جو ہیں نا، یہ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے ہیں، یہ حرام ہے۔ یہ کیا ہے؟ حرام ہے، ناجائز ہے۔ اور جو حیلے اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں وہ جائز ہے۔ تو یہاں ان لوگوں نے حیلہ کیا، ہفتے کے دن مچھلی پکڑتے نہیں تھے، حوضوں میں بند کر دیتے تھے، اور اتوار کے دن جا کر پکڑ لیا کرتے تھے۔ قرآن میں اس کا بہت سی جگہ پر تذکرہ آیا ہے، انما جعل السبت علی الذین یختلفون، سورہ وہ کون سا سورہ ہے، 14ویں پارے کے آخری میں ختم ہوتا ہے جا کر کے، اللہ رحم، اتی امر اللہ فلا تستعجلوا، سورت کون سی تھی؟ تو یہ اس سورت کے اختتام پر بھی اللہ تعالی، نحل میں اللہ نے اس کا ذکر فرمایا، سورہ بقرہ میں اللہ نے اس کو ذکر فرمایا، سورہ اعراف کے اندر اللہ نے اس کو ذکر فرمایا۔ ایک چیز اور ہے سمجھنے کی کہ یہاں چہرے بدل گئے تھے، بندر بنا دیے گئے، حقیقت نہیں بدلی، حقیقت نہیں بدلی، یعنی وہ تھے تو انسان، شکلیں بندروں جیسی ہو گئی، عقل باقی تھی، اسی لیے ان کو یہ سمجھ آ رہا تھا کہ یہ ہم پر اللہ کی طرف سے عذاب آ گیا ہے۔ عقل انسان کی خصوصیت ہے نا، جانوروں میں وہ عقل اور ادراک اور شعور نہیں ہے، انسان کے اندر یہ چیزیں ہیں، تو ان کی عقل باقی تھی، تو صرف ان کا ظاہری ڈھانچہ، ظاہری شکل اللہ نے بدل دی۔ ایک تبدیلی ہوتی ہے، ایک مسخ ہوتا ہے، حقیقت کو بدل دیا جاتا ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی، موسیٰ علیہ السلام کی جو لاٹھی تھی، عصا تھا، جب ہاتھ میں ہوتا تھا تو لکڑی تھی، جب معجزے کے طور پر زمین پر ڈالا جاتا تو کیا بن جاتا؟ سانپ بن جاتا، اور وہ جو سانپ بن گیا تھا وہ سانپ کی تمام کوالٹیز کے ساتھ سانپ بنتا تھا۔
جو صرف ظاہراً سانپ نہیں، اس کے میں زہر بھی پایا جاتا تھا، نگلنے کی صلاحیت بھی پائی جاتی تھی، جیسے ایک عام سانپ ہوتا ہے اسی طرح وہ سانپ بن گیا تھا۔ اور اس کا تذکرہ، اس کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ لا تخف سنعیدها سیرتها الاولی، کہ اے موسیٰ یہ جو سانپ تمہارا عصا سانپ بن چکا ہے تم پکڑ لو، ہم دوبارہ اس کو اس کی اصلی حالت کی طرف لوٹا دیں گے، یعنی لکڑی بنا دیں گے، سیرت بدل دیں گے۔ تو ایک ہے حقیقت میں تبدیل ہو جانا، جیسے پتھر کا گوشت بن جانا، گوشت کا پتھر بن جانا، یہ بھی ایک شکل۔ ایک شکل یہ جو یہاں بیان کی گئی ہے، حقیقت تو نہیں بدلی لیکن صورت بدل گئی۔ ایک شکل صورت بھی نہیں بدلتی، حقیقت بھی نہیں بدلتی، بس آدمی کی فطرت بدل جاتی ہے۔ پہلے بہت زیادہ نماز پڑھتا تھا، نیک رہتا تھا، تقوی طہارت کے ساتھ زندگی گزارتا تھا، اچانک تبدیلی پیدا ہو گئی، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہے۔ کوئی انسان پہلے بہت زیادہ گناہ گار تھا، اچانک اللہ تعالیٰ نے تبدیلی لا لی، تہجد گزار بن گیا، یہ اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے۔ تو تبدیلی صرف صورت کی نہیں ہوتی، تبدیلی کبھی کبھار شکل و صورت کے ساتھ فطرت کی بھی ہوتی ہے، اور کبھی صورت اور حقیقت دونوں کی ملا کر ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ہم کو ہر حال میں اللہ سے یہ دعا مانگتے رہنا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، کہ ہمارے پروردگار ہمارا دل ایمان میں آنے کے بعد اب اس کو ایمان سے خالی مت کیجیے، ہدایت دینے کے بعد گمراہی سے بچا لیجیے، سیدھے راستے پر چلانے کے بعد ٹیڑھے راستے پر جانے سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ یہ دعا ہمیں مانگتے رہنا چاہیے۔ تو آج کے درس کا خلاصہ، اللہ کے احکام کا مذاق نہیں بنایا جائے گا، اور اللہ کے احکام پر عمل کرنے سے بچنے کے لیے حیلے بہانے نہیں تلاش کیے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔